بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میرا جو پیغام ہے وہ افغان طالبان کے نام ہے۔ افغانستان کے اندر جب امریکہ کی فوجیں موجود تھیں اور جب حالت جنگ میں تھا افغانستان، تو ہماری جو ساری ہمدردیاں تھیں وہ افغانستان کے نام تھیں۔ اگرچہ ہم ہاتھ کے ساتھ یا تلوار اٹھا کے یا ہاتھ کے ساتھ مدد ان کی نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے باوجود ہم نے زبان کے ساتھ اور قلم کے ساتھ ہم نے ان کی حمایت کی۔ ہم نے افغان طالبان کو حق کہا، ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے آواز بلند کی، ان کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ان کو دشمن سے نجات عطا فرما اور ان کو فتح یاب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ یقیناً آپ لوگوں کی کوششیں اور کاوشیں بھی تھیں، ساتھ میں ہماری دعائیں بھی تھیں۔ اب جب دشمن شکست زدہ ہو کے وہاں سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ملکیت دی، بادشاہت دی، کرسی عطا کی، حاکم و حکمران بنایا، تو ہم اللہ کے حضور سربا سجود ہوئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا سوشل میڈیا کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر ہم نے آپ کو حق کہا اور ہم نے آپ کے گن گائے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا پھر مختلف قسم کے محاذ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو سلفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، یعنی کہ افغان طالبان کی طرف سے اہل حدیث علماء کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو بھائی سمجھا، آپ کے حق میں دعائیں دیں، آپ کے حق میں آوازیں اٹھائیں، اور جب آپ حکمرانی میں آ گئے، آپ قوت میں آئے، تو آپ لوگوں نے جو سلفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، ان کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف زمین کو تنگ کر دیا۔ اس کی مثال شیخ عبید اللہ متوکل جو ہیں، ان کو گھر سے ایک غلط طریقے سے اغوا کیا جاتا ہے، حد تک آمیز رویے کے اندر توہین کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے، اغوا کیا جاتا ہے افغان طالبان کی طرف سے، اور اغوا کر کے 3 دنوں کے بعد ان کی لاش ملتی ہے، مسخ شدہ لاش، جلی ہوئی، کٹی ہوئی مسخ شدہ لاش ملتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے بہتر وہ نہیں تھے کہ جو امریکن یہاں پہ موجود تھے؟ امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت جو وہاں پہ موجود تھی، کیا وہ بہتر نہیں تھی؟ وہ کفر کا نظام تھا، ہم اس وجہ سے ان کو غلط کہہ رہے تھے، اور کفر کے نظام کے اندر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کفر کے نظام نے اسلام کو اجازت دی، اسلام کی تبلیغ کی اجازت دی ہوئی تھی، سلفیوں کو، صحیح العقیدہ قسم کے لوگوں کو اجازت دی ہوئی تھی، لیکن آپ لوگ جب سے آئے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ آپ کے بقول آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، آپ کا جہاد کس کھاتے کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ لوگوں تک نہیں پہنچا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جو تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، واکل ذبیحتنا، اور جو تمہارے ذبیحے کو کھاتا ہے، فذلک المسلم، وہ مسلمان ہے، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے کے اندر ہے۔ اللہ کے نام پہ جہاد کرتے ہو، اور جو لوگ اللہ کے ذمے میں ہیں، ایسے موحد علماء کرام، ایسے ولی اللہ قسم کے علماء کرام، ان کو حد تک آمیز رویے سے سلوک کرتے ہو، ان کو شہید کرتے ہو، ان کی جو شکل ہے اس کو مسخ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ نام کی تمہاری ریاست ہے، یا صرف اور صرف آپ لوگوں نے اپنی خودی کے لیے یہ بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، جہاد کا نام لیا ہوا ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کرتے۔
کیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا الا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ خبردار ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون تمہارے اوپر ایسے حرام ہے کہ جیسے مکہ کی حرمت ہے، جیسے حج کے دن کی حرمت ہے، اور جس طرح یہ حج کا مہینہ ہے اس کی حرمت ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ جھنڈا تو آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوپر لکھ لیا ہے، اور سلفی علماء جو ہیں ان کو تم قتل عام کرتے ہو صرف اپنی فقہ کے نواز کے لیے ہے۔ تمہاری فقہ ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی احادیث ہیں، قرآن ہے، یہ سب غلط ہے، تم نام کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ تو خدا را اگر آپ لوگ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، اگر آپ لوگ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس سے برات کرتے ہو، تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ واضح طور پہ جو دشمنان ہیں اور جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کو واضح کیا جائے، ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوا، اسی طرح اور کئی سارے علماء کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بے شرمی کی انتہا کر دی ہے آپ لوگوں نے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جس روش پہ آپ لوگ چل رہے ہیں یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنی، تمہاری فقہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، قرآن و حدیث کا نفاذ چل سکتا ہے، کسی کی ذاتی مذہب، کسی کا ذاتی مسلک، کسی کا ذاتی فرقہ نہیں چل سکتا۔ اگر آپ کو وہ حق نہیں بھی لگتے تو بھی قرآن و حدیث کی روح سے وہ مسلمان ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کس نے اختیار دیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کس نے اختیار دیا ہے تمہیں قتل عام کرنے کا؟ اور پھر بعد میں ٹویٹ کرتے ہو اور ٹویٹ کر کے کہتے ہو کہ اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ کیا تمہاری ٹویٹ کافی ہے؟ کیا ایک مسلمان جو تمہارے عہد میں ہے اس کا قتل ہوا ہے، ایک بڑے عالم دین، ایک ولی اللہ کا، تمہاری ایک ٹویٹ اس کا ازالہ کر سکتی ہے؟ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا تمہیں کیا حشر بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ تو بہرحال قیامت تو دور کی بات ہے، دنیا کے اندر اگر تم لوگ اسی روش پہ چلتے رہے، دنیا کے اندر ان قریب تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور یہ میں ضروری نہیں ہے کہ میں کچھ کروں یا کوئی کچھ کرے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ تو بہرحال آپ سے مؤدبانہ گزارش اور التماس یہی ہے کہ آپ نظام کو بہتر بنائیں، مسلمانوں کا دفاع کریں، جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، جو شاعر اسلام کی توہین نہیں کرتے، شاعر اسلام کا تحفظ کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کی گارنٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ تمہارے ذمے ہیں، ان کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نقصان کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت کے ساتھ اور حق کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔